السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروفارمسٹ، جفر اسپیشلسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا یہ علاج کرتے ہیں۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں آپ کو، اسکرین پہ جو 2 نمبر آ رہے ہیں یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کے نمبر ہیں۔ اس میں سے آپ کسی پہ بھی رابطہ کریں اور آپ پرسنل اگر اپنے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ٹاپک ناظرین میں نے یہ بہت دوسرے اسٹرالوجرز کے ساتھ بھی کیا ہے، دعا کی قبولیت کا، کہ کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں آپ لوگ دعا مانگیں اور دعا مانگنے کا اصل طریقہ کیا ہے، اور ٹائم اس کا کون سا ہوتا ہے جس ٹائم دعا، تو ویسے سارا ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن خاص بات اس ٹاپک کرنے میں ہے کہ 30 دسمبر جو کہ گزر چکی ہے، اس میں جو جوپیٹر ہے وہ اپنی جگہ سیدھا ہو رہا ہے، جگہ بھی تبدیل ہوگی اس میں، اس کی ظاہری سی بات ہے، اور اس سے کون سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کون سے لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ زیادہ اس کے لیے حوالے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور ٹائم کون سا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ بڑی زبردست اور اچھی ویڈیو ہے کہ جنوری میں کون سا ایسا ٹائم بن رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں سے تو یہ سنتے ہیں کہ جی کوئی بھی ٹائم ہو نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، آپ کی قبول اللہ میاں سنتے ہیں، پاس ہیں اللہ میاں ہمارے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے بے شک۔ اور آخری جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ایمان، اور پہلا کلمہ جس نے پڑھا ہوا ہے وہ مسلمان ہے، پہلا دوسرا جس نے پڑھا ہوا وہ مسلمان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب اللہ میاں ہر بندے کی سنتے ہیں، یہ ٹائم کیسے پتہ لگتا ہے کہ قبولیت کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم پہ اگر ہم دعا کریں گے تو وہ مطلب زیادہ اللہ میاں اس ٹائم پہ کوئی بہتر، کوئی برکت والا ٹائم ہوتا ہے؟ یہ قبولیت دعا تو ہر وقت اللہ رب العزت جو ہے اپنی رحمتیں عطا کرنے پہ ہمارے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا یقین ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شارک سے قریب ہے۔ اللہ رب العزت ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی، ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ اگر یہاں موجود ہے تو کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتا، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، بغیر منطق کے، بغیر دلیل کے یہ ماننا، یہ ایمان ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جوپیٹر کی، مشتری کی آپ نے بات کی، اس بار یہ جو مشتری سیدھا ہو رہا ہے نا، مشتری ایک بڑا سیارہ ہے جی جو خیر اور برکت سے ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور خیر و برکت زندگی کے مختلف شعبوں میں جب آتی ہے تو انسان شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہے، اور شکر ہی کرنا چاہیے، بے شک۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہمارا دین بھی دیتا ہے کہ مختلف اوقات ہیں۔ دیکھیں، مثال آپ کو دیتا ہوں میں، قبولیت دعا کا سب سے اچھا جو وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، وہ جب اذان ہوتی ہے، کوئی اذان ہوئی اور نماز کے کھڑا ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت وقت کا، ٹھیک ہے، قبولیت جماعت جب کھڑی ہوئی، ہاں جی، اس سے پہلے ٹھیک ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب جمعے کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ایک خطبہ جس وقت پڑھا، امام صاحب بیٹھ کے جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، جی سر، تو وہ ان کے بیٹھنے کا جو ٹائم درمیان کا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹھیک ہو وقت جو ہے وہ بتایا گیا ہے حدیث کے اندر۔ جی سر۔ تیسرا جو ہے قبولیت دعا کا وقت، وہ بتایا گیا ہے جس وقت آپ کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کسی پل کے اوپر سے جیسے گزر رہے ہیں، نیچے پانی ہے، ٹھیک ہے، آپ جس وقت پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ دعا آپ اس وقت مانگیں تو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا بہانے ڈھونڈے میں اپنی رحمتیں تقسیم کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے میرے ذہن میں وہ عرض کرتا ہوں، ہم اگر جنوری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جوپیٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو جوپیٹر کو جب بھی انرجی آتی ہے اور جوپیٹر کا شرف شروع ہوتا ہے تو ایک ستارہ، اس کا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے قرآن پاک میں، اس نام کی سورہ ہے سورہ طارق، اس ستارے کا نام طارق ہے۔ 5 بڑے میجر پلانٹس جو ہیں ان کو انرجی وہاں سے بہت حد تک اللہ تعالیٰ
نے پرووائڈ کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے. جی سر. ان گنت کہکشائیں ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے, میں مفہوم اس کا بیان کرتا ہوں, کم و بیش 40 یا اس سے زیادہ جگہیں ایسی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں جہاں پہ اس دنیا کے علاوہ بھی مویشی گھاس چرتے ہیں. اس کا مطلب ہے دنیایں اور بھی موجود ہیں, اور تمام دنیاؤں کے لیے رحمت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اتنی دنیایں ہیں, اتنی گلیکسیز ہیں کہ ہمارا شمار بھی نہیں ہوتا, ہم نہیں کر سکتے. اچھا, دعا کی قبولیت کی ہم جب بات کر رہے ہیں جنوری کے حوالے سے خاص طور پہ, اور جوپیٹر کے سیدھا ہونے کے حوالے سے, جوپیٹر ہو رہا ہے 30 دسمبر کو سیدھا, ٹھیک ہے جی, 30 دسمبر کو سیدھا ہو گیا, 30 دسمبر 2023 کو اپنی شرف والی حالت میں آ گیا. اب 16 جنوری کو ایک ایسا وقت آئے گا جب جوپیٹر مکمل طور پہ ایسے بالکل سٹینڈ کر کے شرف والی حالت میں آئے گا. اچھا, ٹھیک ہے, اور تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 7-8 مہینے, سال پورا جو ہے وہ اسی حالت میں اس کو طارق نام کے ستارے سے انرجی جو ہے وہ ملے گی, آتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے مستفید ہوگا سب سے زیادہ جوپیٹر. اور اس ٹائم پہ 16 جنوری 11:34 رات کو جب 17 جنوری آدھے گھنٹے بعد ہو جائے گی, جب 26 منٹ کے بعد 17 جنوری ہوگی. ٹھیک ہے. 11:34 سے لے کے صبح 5:10 تک کا جو ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ خیر و برکت کا وقت ہے. اس کے اندر ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں پہ اللہ رب العزت کی پاک ذات اپنے جلال کا ایک چھوٹا سا حصہ ظاہر کرے گی کہ یہ ستارہ, یہ جو برج ہے, اس ستارے سے انرجی لے گا. ٹھیک ہے. آڈینس کے لیے میں بلکہ یہ کہوں گا کہ سورہ طارق جو ہے وہ اس ٹائم پہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کی تلاوت کریں, کثرت سے کریں. اچھا, دعا کا طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا. جی سر. سب سے پہلے آپ اس ٹائم میں نا 2 رکعت 4 رکعت جتنی رکعتیں آپ نے نفل ہیں حاجت کی وہ پڑھیں. اور جب آپ قیام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس ٹائم میں 11:34 جی سر سے لے کر 5:10 کے درمیان, 16 جنوری سے یہ ٹائم شروع ہوگا, 17 جنوری کو 2024 کو, یہ یعنی صبح 5 بجے تک, اور صبح 5:10 تک. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے نفل پڑھنے. اس کے بعد دعا کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قیام تو آپ طویل کریں, جو آپ کو صورتیں یاد ہیں الحمد شریف کے بعد وہ پڑھیے. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا, اور سب سے بڑی ریکویسٹ میری نا آڈینس سے یہ ہے, کیونکہ مجھے بہن بھائی, بچے بچیاں, بھائی سارے فون کرتے ہیں, کچھ آیات, کچھ اللہ تعالیٰ کے نام, ان کی پروناؤنسیشن ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں ان سے بھی, آپ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو جو ہے شرف بخشے قبولیت کا, اور ہماری اسی بہانے بخشش ہو جائے. تلفظ جو ہے نا وہ صحیح رکھنا قرآن پاک کا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ یاسین میں, سلام قولا من رب الرحیم. میجورٹی ہماری جو ہے پڑھتی ہے سلام قول من رب الرحیم, نعوذ باللہ, جو کہ غلط ہے. تو میں اکثر ان سے بات کرتا ہوں تو پوچھ بات کوئی ہوتی ہے آپ کیا پڑھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں جی ہم یہ. تو جب ہم اب ایک غلطی کو فیصلہ بنا لیتے ہیں نا, خاص طور پہ قرآن سے ریلیٹڈ معاملات میں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ریزسٹنس شو کرتا ہے, اس کی قدرت. ہم پراپر احترام نہیں کر رہے ہوتے اس کی کلام کا, مطلب جلدی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم نے اطمینان سے پڑھنا ہے. آپ 2 نفل پڑھیے حاجت کے اس ٹائم میں. ٹھیک ہے. قیام طویل کر لیں, جو بھی پڑھیں تلفظ کا دھیان رکھیں ایک بار. اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ پڑھیے درود شریف, درود کوئی سا بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کی تعداد مقرر کر لیں, 11 دفعہ پڑھ لیں, 21 دفعہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنی ہے. جی جی. یہ دعا کا طریقہ جو ہم نے سیکھا اور ہم نے اس کو بہت زیادہ مؤثر پایا, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. ٹھیک ہے. الحمد شریف فاتحہ جو ہے وہ آپ 1 دفعہ پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, 7 دفعہ پڑھیں, 5 دفعہ پڑھیں, یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان ورڈز جو ہیں اگر دکھا سکیں اسکرین پہ تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. بہت ساری احادیث میں
مطلب مستند طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اول الاولین، یا یا اولین، یا اول الاولین، ٹھیک ہے، یہ یا اول دیکھیں، ٹھیک ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے، یا اول الاولین، ٹھیک ہے، یا اول الاولین، یا اول الاولین، 3 دفعہ، یا آخر الآخرین، یا آخر الآخرین، یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین، یا ذل قوت المتین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی، اللہ تعالیٰ کا پہلے تو آپ نے ذات، اس میں ذات بتایا، یا اللہ اس میں ذات ہے، باقی سب صفاتی اس کے اسم، بے شک، آپ نے یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اکثیر کا کام کریں گے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ذات اور صفاتی نام میں نے بتائے ہیں، یہ اکثیر کا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں، اس کے بعد پھر آپ درود شریف جو ہے 11 دفعہ 21 دفعہ وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کے دوران۔ اس کے علاوہ جب اگر آپ کے ٹائم بچتا ہے تو پھر آپ نے یا اللہ ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، اس کی تسبیحات جو ہیں وہ آپ باقی ٹائم میں کر کے اسی طریقے سے، کتنی کرنی ہے اس کی تسبیح؟ اس کی 3 کر لیں، 5 کر لیں، 7 کر لیں، 9 کر لیں، 11 کر لیں، اچھا، یا مطلب جو بھی ان کے لوگوں کے معاملات ہوں گے اس میں، یہ سب بروج کے لیے، یہ اوور آل کنجی ہے اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کا منہ کھلوانے کے لیے، یہ وہ کنجیاں ہیں۔ کوئی کسی بھی بیٹر میں ہے، کوئی ہسپتال میں ہے، کوئی پیسے سے تنگ ہے، کسی کو گھر نہیں ہے، سارے معاملات پہ دعا، صحت کا معاملہ ہے، بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، کوئی بھی سفر کا ہے، ملازمت کا ہے، کاروبار کا ہے، کوئی بھی ہے، یہ وقت اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے وقت آتے ہیں ہر مہینے میں۔ ویسے دیکھیں، دیکھنے والے شاید یہ کہیں گے جی اللہ تو ہر وقت قبول کرتا ہے، ہم نے تو وہ پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو تیار بیٹھا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں، وہ مانگے بغیر عطا کر دیتا ہے، تو وہ مانگنے پہ نہیں عطا کرے گا، وہ بے شک کرے گا، 70 گنوں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات ہے۔ بے شک، تو یہ چیز جو ہے یہ کریں، اور ایسٹرولوجیکلی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسرا نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو لوگ مثال کے طور پہ نان مسلمز ہیں تو وہ بھی ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہی ہے نا، آڈینس ہے ہمارے، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق جس دین سے، جس مذہب سے، جس مسلک سے بھی ہے، آپ بھی اس ٹائم سے اچھا کریٹر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑیں، کیونکہ اصل تو معاملہ وہی ہے، ٹھیک ہے، گھوم کے بعد ادھر ہی جاتی ہے، وہ ایک ہی ہے، اس ٹائم سے سارے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ زبردست۔ 16 جنوری 11:34 رات کو سے لے کے صبح 5 بجے تک، 5:10 تک آپ یہ دعا جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، جن سے مس ہو گئی ہے وہ پریویس منی کے پیچھے کر کے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اور یہ پڑھیں، میرے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، اور سب کے لیے، ایون کہ یاسر بھائی کے لیے بھی، سب کے لیے دعا آپ کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور فیڈ بیک بھی دیں، جو یہ کریں ہمیں بتائے بھی کمنٹ میں کہ جی ہم اس ٹائم پہ یہ کریں گے، یا یہ میں کر چکا ہوں یا میں کر چکی ہوں، ضرور بتائیے گا۔ چینل اچھا لگا تو سبسکرائب کریں، اس طرح کی ہر مہینے میں آپ کو دعا کا ٹائم ہو، آپ کے زوڈیک سے ریلیٹڈ ہو، یا آپ کے جو بھی جائز معاملات ہوں، ایون کہ میں چاہوں گا اپنا نام، والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، ہم آپ کو سوالات کے جو جوابات ہوں گے، آپ کے جو اپنے مسئلے ہیں، کوشش کروں گا کہ پروگرام کے اینڈ پہ لیں، یا کویسچن آنسر کا ایک علیحدہ سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کریں، جس میں آپ لوگوں کے معاملات اور آپ لوگوں کے جو ایک سوال ہے اس کا جواب آپ کو ملے۔ باقی اسکرین پہ جو نمبر ہے وہ پیڈ، اگر کوئی کاؤنسلنگ اپنی کروانا چاہتا ہے، اپنے چاہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی پرائیویٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، اسکرین پہ نہ ہمارا نام ذکر ہو، تو وہ اس لیے نمبر دیا گیا کہ آپ لوگ اپنا پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔